تو جو مقصود کائنات ہے وہ تو اصل ہے, اور رزق کی کمی نہیں ہوگی. اس لیے کہ اس کے بارے میں جو کیلکولیشن ہے نا, جو صحیح کیلکولیشن ہے, جو یورپ اور امریکہ کے جو ماہرین کی کیلکولیشن ہے, وہ کیلکولیشن یہ ہے کہ آبادی بڑھنے کی جو اسپیڈ ہے, وسائل بڑھنے کی اسپیڈ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. ہماری کتابوں میں غلط کیلکولیشن بتائی جا رہی ہے ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ دیکھو جب گھر میں مہمان آتے ہیں, آپ جب کھانا پکاتے ہو تو 10 افراد اگر آئیں گے تو کھانا 10 کا بناتے ہو یا 15 کا بناتے ہو؟ احتیاطاً زیادہ کا بناتے ہو. آپ میں تو اتنی سینس ہے, جو پیدا کرنے والا خدا ہے معاذ اللہ اس میں اتنی سینس نہیں ہے کیا کہ میں جتنے پیدا کر رہا ہوں اس سے زیادہ وسائل زمین میں رکھوں؟ اگر یہ خود بخود پیدا ہو رہے ہیں پھر تو آپ کو ضرورت, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ خود پیدا نہیں ہو رہے بلکہ ان کو کوئی پیدا کر رہا ہے, تو اگر آپ خدا کے وجود ہی کے منکر ہیں, آپ یہ سمجھتے ہو سب کچھ اتفاق سے ہو رہا ہے, پھر جو چاہے آپ کیلکولیشن لا کے بیوقوف بنا دے لوگوں کو. لیکن اگر ہم مومن ہیں, ہم مسلم ہیں, ہم تو مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں بھائی, ہم کافروں کو تھوڑی کہہ رہے ہیں نسل بڑھانے کو. تو پھر یہ پیدا ہوتے نہیں ہیں بلکہ پیدا کیا جاتا ہے, اور جو کرتا ہے وہ ان کی ضرورتوں سے واقف ہے. ضرورت سے واقف نہ ہوتا تو پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہ پیدا کرتا. اور یہ بھی ذہن میں رکھو, یہ کہتے ہیں اتنے بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی, یہ جب تھا کہ جب اکٹھے 10-20 پیدا ہو جاتے, ایسا نہیں ہوتا. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو قدرت کی طرف سے ٹائم ہوتا ہے, وہ دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتا. 1.5 سال 2 سال 3 سال 4 سال یہ خدا کی طرف سے خود بخود اس میں فاصلہ ہو جاتا ہے, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, یہ خود بخود ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے کہ کتنے دینے ہیں اس کو. آپ اگر کرو گے تو یہ قدرت کے فیصلوں میں ٹانگ اڑانے والی بات ہوگی, جس سے آپ کو انفرادی سطح پہ بھی نقصان ہوگا اور قدرت آپ سے اجتماعی سطح پہ بھی انتقام لے گی. تو جو کہتے ہیں نا 10 بچے ہائے کیسے پل رہے ہوں گے, بھائی ان کے 10 بچے ہیں تو پہلا بڑا ہو کے بالغ ہو کے, بھائی جب 10واں آیا تھا تو پہلا بڑا ہو کے بالغ ہو کے وہ بہت سے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں. برساتی مینڈک ٹر 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 کرتے ہوئے اکٹھے ہوتے ہیں, صحیح ہے نا. بچے اکٹھے نہیں ہو جاتے, زیادہ زیادہ ٹوئنس ہو جاتے ہیں, 2 ہو جاتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. ہوتے ہیں وہ گینز بک آف ورلڈ میں, پھر وہ ایسے ہیں 5 بھی اکٹھے ہو گئے تو, لیکن ہوتا نہیں ہے ایسے. تو وہ قدرت کی طرف سے خود بخود ہے. تو یہ سارے ایک نیچرل چیزیں ہیں, قدرتی چیزیں ہیں. ان میں ان لبرل لوگوں کے دلائل سے متاثر ہو کر اپنے خاندان کو تباہ و برباد نہ کرو. بڑھاپے میں یہ بیچارے لبرل لوگوں کی زندگی جا کے دیکھو, میں نے تو دیکھی ہے. بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, بہت پڑھے لکھے, اپنا بڑھاپا میرے سامنے آ کے شیئر کرتے ہیں, جو میں آپ کے سامنے کیا بتاؤں. بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم میں پار یہ ڈگری, یہ بھی ڈگری, یہ بھی ڈگری. بچے ایک آدھی تھے جو بڑی تربیت یافتہ PhD کروا دیا, لیکن ایک امریکہ میں ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے, میں اکیلا یہاں دیواریں میں ڈگریاں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں. یہ نیچرل خوشیاں ہیں, بچوں کی شادیاں. ہمیں تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ جو عید بقرعید کا مزہ ہے یہ تو اسی گھر میں جس گھر میں بچے ہوں. بچے ہوتے ہیں تو خدا کی قسم گائے لانے کا بھی مزہ آتا ہے, دمبے لانے کا بھی مزہ آتا ہے. کیا خیال ہے, بچوں کو لے کے جاؤ سوراب گوٹ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. ان کی آپس کی باتیں دیکھو کیسی ٹائٹ ہوتی ہیں. تو تمہیں گورے دے خود بیچارہ تباہ ہو گیا, اس کے پاس ہدایت نہیں ہے, وہ خود بھی تباہ ہو رہا ہے. یہ لبرل لوگ تمہیں بھی کیا کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں. تمہیں مولوی سیدھا راستہ بتائے گا جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے. تو یہ سمجھ میں آ گیا, اولاد یہ پینلٹی نہیں ہے کہ آپ گناہوں کی سزا تھی کہ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا. یہ قدرت کا کیا ہے, تحفہ, یہب, گفٹ, گفٹ دے گا تمہیں, ہبہ کر رہا ہے. وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق. ہر وقت غربت غربت غربت, پیسے نہیں ہیں اور بچے کھا جائیں گے, بچے نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں نا 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 نا, بچوں کو قتل ماں کے پیٹ میں بھی ضائع نہ کرو, پیدا ہونے کے بعد بھی ضائع نہ کرو. کیوں, نحن نرزقہم وایاکم. ان کو رزق فیملی پلاننگ والے نہیں دیتے, ان کو رزق کون دیتا ہے, میں دیتا ہوں. اور تو جو بڑا ہو گیا نا, جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو نے, اور کھا کھا کے اتنا مسٹنڈا ہو گیا, تجھے بھی روزی IMF والوں نے نہیں دی ہے. تجھے کس نے روزی دی ہے, میں نے. یہ گورنمنٹ تجھے نہیں کھلاتی ہے جو تیرے لیے پالیسیاں بنائے گی کہ 2 بچے یا 3 بچے. یہ گورنمنٹ تیرا خدا نہیں ہے. یہ چیف جسٹس جو تجھے پانی نہیں پلا رہا, جو کہہ رہا ہے کہ جناب اتنے گیلن پانی اتنا نکل رہا ہے, کہاں سے پانی پئیں گے. میں نے بتایا تھا نا, وہ چیف جسٹس صاحب نے بیان کیا تھا کہ اتنے کروڑوں گیلن پانی زمین سے نکل رہا ہے, پانی ختم. تو بچے کیا کرو,
روکو. تو میں نے کہا رپورٹ اس کو نہیں کہتے کتنا نکل رہا ہے, رپورٹ اس کو کہتے ہیں کہ جا کتنا رہا ہے اور اس میں سے نکل کتنا رہا ہے. جانے میں کی رپورٹ نہیں بتائی کہ کتنا زمین میں جا رہا ہے. یہ تو حالات ہیں ان لوگ, اور کہتے ہیں پڑھے لکھے ہیں, اور پھر صبح شام مولویوں پہ طنز کے. ان مولویوں کو آتا کیا ہے؟ مولویوں کے پاس اللہ کا شکر ہے سائنس الحمدللہ. بولو بھائی, مولوی کو اتنا پتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ اس بچے کو پیدا کرنے والے کو پتا ہے کہ اس کو کتنا رزق چاہیے, کس نوعیت کا رزق چاہیے اور کہاں سے چاہیے. اس کو یہ بھی پتا ہے اس کو کتنا دودھ چاہیے. پتا ہے آپ کو بچے کا جتنا ویٹ ہوتا ہے نا, اسی حساب سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے. بچہ اگر دبلا ہے تو اس کو دودھ کم چاہیے نا, وہ دودھ کمزور ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی کم. بچہ اگر صحت مند پیدا ہو نا تو اس کو دودھ, کیونکہ وہ زیادہ خوراک ہے اس کی, تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی, بولو بھائی, زیادہ. بچے میں جس منرل کی کمی ہوگی نا, ماں کے دودھ میں وہی چیز زیادہ ہوگی. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے بھی کوئی کہے کہ اللہ نہیں کھلاتا اور وہ کیلکولیشن کرتا رہے بیٹھ کے, تو اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کون ہوگا میرے بھائی؟ اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نحن نرزقہم, ان کو رزق بھی ہم اور تمہیں رزق بھی کون دے گا؟ ہم دیں گے. لہذا اس نیت سے نہ آپ کو نسل روکنے کی اجازت اور نہ ماں کے پیٹ میں حمل ضائع کرنے کی اجازت. اگر کوئی ایسا کرتا ہے, سارا دن بیٹھ کے نعتیں پڑھتا رہے, میلاد شریف کی محفلیں مناتا رہے, قوالیاں کرتا رہے, تو میرے بھائی اس کا جنت میں جانا, بولو نا. مجھے پتہ ہے میرے بیان پہ ایک آدمی نے کمنٹ سے کہتے ان کے تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, اخلاق ہی نہیں ہے, اور کیسے کیسے موضوعات کو یہ لوگوں میں جا کے چھیڑتے ہیں. تو ٹھیک ہے, میں بیٹھ کے پھر میٹھی میٹھی آپ سے باتیں کر لیتا ہوں, بس سب جنت میں جائیں گے, جہنم میں کوئی بھی نہیں جائے گا. پڑوسیوں, اب ہماری جو اسکولوں کی اسلامیات ہے نا, پتہ ہے کیا ہے وہ؟ پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو. سچ بولو تو یہ تو عیسائی بھی کہتا ہے پڑوسیوں سے, کیا خیال ہے؟ ہندو بھی یہی کہتا ہے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو, عیسائی بھی یہی کہتے ہیں, سسارے. تو یہ اسلام بھی کہتا ہے اس کو بھی, لیکن اس کے علاوہ بھی تو کچھ چیزیں ہیں نا. کیا ہو گیا بھائی؟ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جو اسلام کہتا ہے, اور اس کو جب فالو نہیں کیا جاتا تو بسا اوقات انسان کو غصہ بھی آتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں غضب آ جاتا تھا بعض دفعہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیان فرماتے ہوئے آپ کے چہرہ ایسا سرخ ہو گیا غضب سے کہ صحابہ کہتے ہیں ہماری چاہت ہوئی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں تاکہ آپ پر یہ غضب کی کیفیات, بولو, ختم ہو جائیں. تو نسل کو روکا جا رہا ہے. بڑے بڑے دیندار لوگ ہیں, میرے پاس کال آتی ہیں, خانقاہوں میں منجے ہوئے, چلے لگے ہوئے, 4 مہینے لگے ہوئے, حضرت میں پہلے ہی غریب ہوں, تیسرا بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں یار تو ایسی بات نہ کرتا, اللہ نے تجھے کہہ لیا کمبخت, تجھے 6 فٹ کا بنا دیا, میں نے 6 فٹ کا بنا دیا, اور تیرے چربی آپریشن کرو اتنی نکلے گی, تو یہ غربت سے تو متاثر نہیں ہوا, تیری اولاد یہ بس یہیں آ کے بریک لگا دوں گا میں, اس سے آگے میرے پاس وسائل نہیں ہے کیا؟ کس قدر غصہ آئے گا اللہ کو. مجھے جو غصہ آ رہا ہے نا ان لوگوں پہ, اس لیے نہیں کہ میرا کوئی نقصان ہو رہا ہے, آپ کے 2 ہو 4 ہو 8 ہو, میرا کیا فرق پڑتا ہے بھائی اس سے؟ میری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ مجھے غضب اس لیے آ رہا ہے یہ سوچ کے کہ اللہ کو آپ پر کتنا غضب آتا ہوگا. اور اللہ کو یہ ایسے ہی ہے جیسے باپ جو ہے نا, باپ بڑا سیٹ تھا, بڑا کھلانے پلانے والا اور بڑا ٹھیک ٹھاک, اس نے, وہ سیٹ ہے, ساری دنیا پتہ, اس سے بڑا سیٹ دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں. اب اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ دکان میں جتنی چیزیں بھری ہوئی ہیں تو کوئی بھی کھلونا اٹھا لے, بلکہ وہ شو روم لے گیا, آپ جوان ہو. اس نے بولا بیٹا یہ تیرا باپ کا تو تجھے پتا ہے نا کیسا ہے, تو بیٹا ایسا کر, تو یہاں سے کوئی سی بھی گاڑی پہ ہاتھ رکھے گا وہ تیری. آپ نے FX پہ جا کے ہاتھ رکھا. ابا کہہ رہے یہ کیوں؟ تو آپ کہہ رہے ابا دیکھو آپ کے اور بھی بیٹے ہیں اور ابھی 2-4 ہو سکتا ہے اور بھی ہو جائیں, تو ایسا نہ ہو آپ کے سارا بیلنس ہی ختم ہو جائے. تو اگر غریب ابا ہوگا تو خوش ہوگا, میرا بیٹا کتنا کفایت یار. اگر وہ سیٹ عابد جیسا ہوگا کہے گا یار تو نے تو میری ایسی کی تیسی کر دی یار, ہیں تو نے تو میری ناک کٹوا دی معاشرے میں یار. کیا ہو جائے گا, 2-4 اور ہو گئے تیرے بھائی, کیا ہو جائے گا؟ تو کم وقت تو یہ تو بتا کہ تو سیٹ عابد کا بیٹا ہے. تجھے میں نے کہا تھا جو گاڑی تجھے شو روم پہ چاہیے ہاتھ رکھ, اور تو رکشا اٹھا کے لے آیا, اور پھر کم از کم ویسے ہی کہہ دیتا مجھے رکشا چلانے کا شوق ہے ابا, میں یہ بھی تو بھی ٹھیک تھا. تانا کس کا دے رہے؟ غربت کا, کہ ابا آپ کی جیب سے پیسے
کم نہ ہو جائیں. تو غیرت مند اور سخی اور مالدار باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو یہی حال فیملی پلاننگ والے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ دوسرے کے بعد تیسرا پیدا کیا تو یہ زمین میں وسائل بولو بھائی کم ہو جائیں گے. حالانکہ یہ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے. اور وسائل کس نے رکھے؟ اللہ نے. اور تمام انسانوں کو رزق دینے کا وعدہ بھی کس نے کیا؟ اللہ نے. وما من دابۃ الا علی اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرے ذمے ہے، ذمے. پھر اللہ کہہ رہا ہے میں سیٹھ ہوں، بلکہ اللہ تو کہہ رہا ہے اڑاؤ، خرچ کرو غریبوں پہ، میں کھلاؤں گا. اور یہ کہہ رہے ہیں نہ اپنی اولاد پہ بھی خرچ نہ کرو. غریب تو دور کی بات، اولاد کو بھی کھلایا تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے. حالانکہ اولاد تو سب سے پہلے ہے. یہ سوچ ہے غیر مسلم کی، اور یہی ہمارے لبرل لوگوں کی. تبھی ایک کنجوس در کنجوس در کنجوس اور دولت جمع کر کر کے ہم نے علماء کے ساتھ وقت گزارا ہے، بزرگوں کے ساتھ. خدا کی قسم ہم نے دولت مند علماء بھی دیکھے ہیں، غریب بھی دیکھے ہیں، مگر نہ غریب کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غریب ہے، اور نہ دولت مند کے چہرے سے تو لگتا ہے دولت مند ہے. ایسے بڑے بڑے دل اتنے. میں جب مدرسے میں گیا، میرے شیخ و مرشد، ان کو کسی نے کوئی ہدیہ لا کے دے دیا، بڑی رقم، ساری بانٹ دی انہوں نے نا طلبہ میں، اور خود زیرو. تو جب ہم کو اتنی بڑی عیدی ملی نا، ہم نے کہا اڑے تو ٹائٹ عیدی ہے. میں نے کہا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا ویسے ہی. تو پھر وہ ہمارے استاد سے میں نے کہا وہ انہوں نے تو بڑا ہدیہ دے دیا ہم لوگوں کو، یہ سب طلبہ کو بانٹ دیا اتنا. تو میں نے ان کو کہا کہ وہ تو خود اتنے پیسہ نہیں ہے ان کے پاس، انہوں نے اتنی ہمت کیوں کی؟ تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال. اے بلال خرچ کر اور عرش والے سے غربت کا خوف. بولو بھائی.